حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر دعائیں مانگی اللہ رب العزت سے کہ پروردگار عالم، میرے عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کا نام رکھا گیا۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو، حضرت اسماعیل کو وادی ذی زرع میں، آج جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، اس دور میں کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں تھی سوائے جنگلات کے، سوائے پہاڑیوں کے، اور کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ حکم ہوا ان کو وہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی رضا پا کر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور اپنی بیوی مائی ہاجرہ کو آپ نے وادی ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ جب آپ کی عمر، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر 13 برس کی ہوئی تو آپ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب خواب میں دیکھا، بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد میں اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت میں لے جانا ہے۔ اور دوست، خلیل کا معنی ہی بوڑھا دوست ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا دوست کہا ہے، خلیل کہا ہے۔ ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا جو خواب ہوتا ہے، وہ خواب کبھی تو شیطانی خواب ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی جو ہم دن میں سوچتے ہیں وہی رات میں ہمیں خواب میں نظر آتا ہے۔ ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کبھی سچا ہوتا ہے، لیکن جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے، وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتا ہے۔ انہیں کوئی وسوسہ نہیں آتا، انہیں شیطان برگلا نہیں سکتا، شیطان کی طرف سے ان کو خواب نہیں آتا، انبیاء کرام کو شیطان کی طرف سے خواب نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد میں اپنی بیوی، اپنی اہلیہ سے کہا کہ حضرت اسماعیل کو تیار کر دو، نہلا دو، دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، دوست کی دعوت میں لے جانا ہے۔ آپ کی بیوی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تیار کیا، نہلایا، دھلایا، اچھے لباس پہنائے۔ لباس پہنانے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے کیا۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ساتھ میں لے کر جب چلنے لگے، راستہ پوری راستے بھر میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی گئی، میٹھی میٹھی گفتگو کرتے گئے۔ لیکن جب وادی مینا میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ مجھے ایک حکم ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جو انبیاء کرام کا خواب ہوتا ہے وہ وحی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے تجھے ذبح کرنے کی۔ اب تو بتا، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ باپ اگر چاہتا تو بجائے پوچھنے کے ذبح کر دیتا۔ حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو یوں ہی ذبح کر دیتے،
لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ باپ اگر کچھ کہے گا تو بیٹا نافرما برداری نہیں کرے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا وہ منظر تاریخ کے اوراق میں رقم ہے، یہ کوئی کہانی، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کی نیت سے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے آپ حضرت اسماعیل کو لے کر منا تک پہنچ گئے تھے. وہاں جانے کے بعد میں حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیسے دیکھتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ آج کا باپ ہوتا یا آج کا بیٹا ہوتا، آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر باپ ایک بیٹے کی سے زیادہ محبت کر لیتا ہے تو دوسرا بیٹا چچا کے پاس جاتا ہے، اوروں کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا، میرا باپ ایسا ہو گیا، میرا باپ ویسا ہو گیا. یہاں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے. لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے اپنی گردن نہیں جھکائی کہ ادب کے لیے گردن جھکا دی، انہوں نے بس یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ کر لیجئے، کر دیجئے، آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ کریے، اس طریقے سے نہیں کہا، بلکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد ماجد، یا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا ہے میرے والد ماجد، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو آپ کر گزریے، آپ میری فکر مت کیجئے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے، آپ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹا ہو تو ایسا ہو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا بیٹا ہو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو بیٹے کا جواب یہ ہے کہ والد ماجد آپ کو حکم ہوا ہے، آپ کر گزریے، مت سوچئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ذرہ برابر بھی میں تڑپوں گا نہیں. پورا معاملہ جب بن گیا، اب جب ساری گفتگو ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، حضرت اسماعیل راضی ہو گئے، حضرت ابراہیم راضی ہو گئے کرنے کے لیے، تو اب بیچ میں شیطان آتا ہے. بیچ میں شیطان آتا ہے کہ ابراہیم کیسے باپ ہو کہ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ بہت مدتوں سے ملا ہے، بہت زمانے کے بعد ملا ہے، ادھیڑ عمر میں ملا ہے، جب لوگوں کو بچہ نصیب نہیں ہوتا ایسی عمر میں آپ کو بچہ ملا ہے، اس ایک بچے کی تمہیں قدر نہیں ہے، تم اس کو بھی ذبح کرنے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پتھر اٹھایا اور پھینک کر مارا. مارنے کے بعد کہا یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اللہ کی راہ میں یوں ہی قربان کر دیتا. اب شیطان کی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس نہیں گلی تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتا ہے، اسی طریقے سے کہتا ہے. حضرت اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا کہ جب اللہ کی رضا ہے، اللہ اس میں راضی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ اگر اللہ رب العزت ایک ایک کر کے مجھے ہزاروں جانیں عطا فرمائے تو اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دوں. شیطان کی وہاں بھی نہیں گلی. جب وہاں نہیں گلی تو وہ چونکہ ماں کا دل جو ہے نا بہت نازک ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ٹھوس دل نہیں ہوتا، بہت ملائم دل ہوتا ہے، نازک نرم دل ہوتا ہے.
حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کے پاس پہنچا. کہا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا ابو کے ساتھ، والد ماجد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں گیا. تو شیطان نے کہا دعوت میں نہیں گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم لے گئے. تو آپ نے کہا کہ بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ ایک باپ وہ جو بڑی مدتوں کے بعد ملا ہو، وہ بیٹا جو ادھیڑ عمر میں ملا ہو، جو بڑی مدتوں کے بعد، بڑی منتوں سماجت کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، رات بھر گریہ وزاری کرنے کے بعد ملا ہو، اس بیٹے کو بھلا کون سا باپ ہے جو ذبح کر سکتا ہے؟ اس کے شیطان کے منہ سے آخرکار نکل ہی گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے. اور جب حضرت ہاجرہ نے اتنا سننے کے بعد کا شیطان مردود نکل جا میری بارگاہ سے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری بطن سے ایک نہیں ہزاروں اسماعیل اگر پیدا ہوں گے تو یوں ہی اللہ کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤں گی. ایمان والے جو ہوا کرتے ہیں ان کا ارادہ اتنا مضبوط، اتنا ٹھوس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے ایمان میں کمی نہیں پیدا کر سکتی، ان کے ایمان میں خلل پیدا نہیں کر سکتی. اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ پورا کر کے ہی گزرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا بیٹا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ابو جان اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں رسی لے کر گئے تھے. رسی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جکڑ دیا اور جکڑنے کے بعد لٹا دیا. پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لٹایا اور لٹانے کے بعد میں تیز چھری تھی، گردن پر رکھنے ہی والے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم کو روکا. یا ابو جان رک جائیے. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم راضی تھے، ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے کریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اب کیا ہوا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا کہ ابو جان میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ نے جو میرا ہاتھ باندھ کر رکھا ہے کہ کل کوئی لکھنے والا یہ لکھ دے کہ زبردستی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ کو باندھ کر باپ نے ذبح کیا تھا. آپ میرے ہاتھ کو کھول دیجئے، انشاءاللہ میں تڑپوں گا نہیں، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں گردن پر چھری رکھی اور رکھنے کے بعد میں جب چھری چلائی، اب چھری چلنے کے لیے تیاری ہی نہیں ہے، چھری چل ہی نہیں رہی ہے، چھری چلا رہے ہیں لیکن چل ہی نہیں رہی ہے، ایک بال بھی نہیں کٹ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چھری کو ایک پتھر تھا بغل میں پھینک کر مارا. جب پھینک کر مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. حضرت ابراہیم نے چھری سے کلام کیا چھری تیرا کام ہے کاٹنا، اس پتھر کو، مضبوط پتھر کو تو نے کاٹ دیا، ایک نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹ پا رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو سن کر چھری نے جواب دیا کہ یا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا حکم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کاٹیے، لیکن اللہ کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے کہ مت کاٹ. جب خالق کا حکم ہے مت کاٹ تو میں نہیں کاٹ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کاٹ، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہار نہیں مانتے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہار نہیں مانی اور ہار نہ مانتے ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں
اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک کوئی کام نہیں کر لیتے ہیں تب تک وہ اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پھر چھری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں پھر گلے پر رکھی، اور گلے پر رکھنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھری کو گردن پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد میں پھر چھری چلائی۔ اب جب چھری چلائی تو آپ کے ہاتھ میں گرم خون لگا، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی، اور جب پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گردن پر چھری رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے ہاتھ سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے لیے جنت سے دمبا بھیجا تھا حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، اور تو یہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ نے ان کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا تھا۔ تو جب یہ حبیب تھے تو جب تک یہ کوئی کام نہیں کر لیتے، اللہ کا اگر حکم ہوا ہے، جب تک یہ کوئی کام نہیں کر لیتے تو وہ اس کام سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے، جب یہ عمل ہو چکا تو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے یہ پیغام ایک حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی سنت کی طرز پر اس کو بنا دیا کہ یعنی قیامت تک، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ آج جو بھی مالک نصاب ہے، آج جو بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، آج ان پر اللہ رب العزت نے اس کو واجب قرار دے دیا ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ سنت اسماعیل بھی ہے اور سنت ابراہیم بھی ہے، اس کا کرنا ہر مالک نصاب، مومن پر، عاقل و بالغ پر واجب ہے۔ آج نہ جانے کتنے جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کئی ایسی عبادتوں سے نوازا ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی تلافی بھی کرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی ذریعہ ہماری بخشش، ہماری نجات کا بنا دیا ہے کہ تم یہ کرو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تم یہ کرو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تم یہ کرو ہم تمہیں جنت عطا کر دیں گے، تم یہ کرو ہم تمہیں جہنم سے دور رکھیں گے، جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فیضان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اهدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اللہ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یوں ہی جب تک جان میں جان باقی رہے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان بھی کرتے رہیں اور اللہ کی رضا بھی کرتے رہیں، اللہ کے لیے اپنی تمام چیزیں جو اللہ نے دی ہے اس کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا فضل ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔